اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ غزہ میں جو ہاسپٹل تھا جس میں ہزاروں کے قریب جو مسلمان فلسطینی بچے، فلسطینی مائیں جو کہ حاملہ تھی اور بزرگ اور نوجوان زخمی حالت میں اپنا علاج کروا رہے تھے، کہ اسرائیل بربریت کا یہاں تک آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنگوں میں جو ہے ہسپتالوں پہ، ایمبولینسوں پہ یا جو بھی مدد کے لیے آیا ہوتا ہے اس پر حملہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مگر اسرائیل نے اس ہاسپٹل کو بم دھماکے سے اڑایا اور اس میں ہزاروں، 1000 کے قریب، 1000 سے بھی اوپر تعداد ہو سکتی ہے جو بھی جانے گئی ہیں، جس میں بچوں کی لاشیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، خواتین کی، نوجوان مرد کی، بزرگ مرد اور خواتین کی، کہ دیکھا نہیں جاتا، روح کانپ جاتی ہے۔ اسی چیز کو لے کے ابھی ایران نے یہ بات کہی ہے کہ اب جو ہے میں اس پر براہ راست زمینی حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ اسی بات میں ایران کو سعودی عرب نے ایران سے رابطہ کرا اور ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ابھی ناظرین، بات یہ ہے کہ ایران پہ واضح لڑ رہا ہے، سعودی عرب ابھی اس بات پہ مشاورت کر رہا ہے، اور سعودی عرب سے جو بات ہوئی ہے ان کی، وہ یہ بات ہوئی ہے کہ ایران بولنا میں ٹھکائی کروں گا، اور ایسی ٹھکائی کروں گا کہ اسرائیل کی 7 نسلیں تک یاد کریں گی، ہو سکتا ہے ان کا وجود بھی نہ رہے، اس منحوس اسرائیل کا وجود ہی نہ رہے، نہ ان منحوس یہودی لاندے کا وجود نہ رہے، کیونکہ حماس کے پہلے اس نے ٹرین کر رکھا ہے، اللہ پہ بھی بہت اچھی ٹریننگ ہے، اور اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، اور ایران اس بات کو واضح طور پر بول رہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا کسی بھی صورت میں، یہ ہماری جنگ ہے۔ ناظرین، اب ایک مسلم امہ کا ایک بلاک بننے جا رہا ہے، اور اس پہ جو سیر فہرست ہے وہ ہے سعودی عرب، کیونکہ سعودی عرب ایک طاقتور ملک ہے اکنامک لحاظ سے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بین لگا دیں ڈیزل پہ، پیٹرول پہ، یا جو بھی آئل کی ان کی مینوفیکچرنگ ہے، مغربی دنیا بلبوتے پہ گر پڑے گی۔ اگر ایک دن کا پیٹرول بند ہوتا ہے یا ڈیزل بند ہوتا ہے، جو بھی آئل کی مینوفیکچرنگ ایک دن کے لیے سعودی عرب بند کرتا ہے، تو مغربی دنیا گھٹنوں کے بل پر آ جائے گی۔ اور یہ بات ابھی واضح طور پہ جو سامنے آ رہی ہے کہ ایران لڑے گا، اور پیچھے مالی سپورٹ جو ہے سعودی عرب کرے گا۔ بظاہر فرنٹ پر نہیں آئے کیونکہ کافی معاہدے ہیں، بڑے معاملات ہیں، مگر ابھی 5-6 دن سے سعودی عرب بھی بڑے سخت بیانات دے رہا ہے اسرائیل کے خلاف کہ باز آ جائے، مگر اسرائیل باز نہیں آ رہا، اور یہ حرکتیں جو کر رہا ہے یہ ایک جنگ ہوتی ہے برابر کے ساتھ، اس پر فلسطین اسرائیل کے برابر نہیں، کمپیریزن نہیں ہے، مگر یہ نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے صرف جنگ کے نام پر۔ اور اسی طرح ابھی امریکہ نے بھی، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی ملاقات کی، ملاقات میں اس نے ایک بات بڑی اہم کری اسرائیل کو، اسرائیل کے اندر بیٹھ کر یہ بات کہی کہ ہماری فوج کی طاقت، ہمارے پاس جو اکنامک ریسورس ہے، ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، ایٹمی میزائل، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، یہ اسرائیل کے لیے ہماری وقف ہے، اور ہم اسرائیل کو ہر صورت میں کسی بھی طریقے سے جو ہے اس جنگ میں ہارنے نہیں دیں گے۔ اور یہ جنگ اب ابتدا ہو چکی ہے، کوئی یہ پہلے کہ نہیں ابتدا ہو چکی ہے۔ اس کو کھلے عام امریکہ بدماش یہ بولے جا رہا ہے کہ یہ جنگ نہیں رکنی چاہیے۔ یہ اقوام متحدہ میں ایک فہرست آئی، اس کے اوپر سارے اقوام میں متحدہ کے نیشن کے لوگ بیٹھے، اس پر بات ہوئی، مگر امریکہ کے جو ریمارکس ہے وہ یہ تھے کہ
جنگ نہیں رکنی چاہیے. امریکہ فساد چاہتا ہے اور امریکہ ہی یہ سب کام کروا رہا ہے اسرائیل کے بلبوتے میں جو اس نے اپنا بیٹا پالا ہوا تھا. خیر یہ باتیں تو ایک طرف، دوسری طرف یہ ہے کہ روس کا جو سب سے بڑا بیان آیا ہے چین کے ساتھ مل کر، اور یہ روس اور چین یہ چاہتی ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک نیا انقلاب لائیں اور امریکہ کی اس خطے سے دخل اندازی ختم کریں. یہ اپنے مغرب میں وہ چاہے کچھ کرے مگر یہاں دخل اندازی نہ کرے. پوٹن اس ٹائم سارے مسلمانوں کی حمایت میں کھڑا ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ دیکھ لیں کہ یوکرین کی جنگ میں بھی رمضان قدوت ان کے ساتھ ہیں، اور رمضان قدوت کا بیان بھی آیا ہے کہ میں اس جنگ میں اگر فلسطینی جنگ میں اگر مجھے لایا جاتا تو میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ کہ اسرائیل کا مقابلہ کروں گا. چین اور روس یہ مل کر اس پر کام کر رہے ہیں، اور آج ہی روس نے ایک بہت بڑا کام دکھایا کہ پاکستانی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی روس کی، اور اسی کی ملاقات کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اسی ملاقات کے بعد پاکستان نے ابابیل میزائل کا تجربہ کرا. یہ صرف آنکھیں دکھانے کے لیے تجربہ ہے. یہ میزائل ابابیل تجربہ کرا کہ روس نے صرف اشارہ دیا پاکستان کو، پاکستان نے ابابیل میزائل کا تجربہ کرا اور وہ بھی کامیاب ہوا. انڈیا چیخ رہا ہے تو یہ تجربہ ناکام ہو گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جب میزائل چیک کرا جاتا ہے تو وہ ہوا پر جاتا ہے تو جو ٹھکانہ بنایا ہوتا تو وہاں مڑتا ہے، وہاں جا کر گرتا ہے. بہر یہ تو انڈین لابی ہے، انڈین اینکر ہو گئے یا میڈیا والے ہو گئے، وہ تو جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب بات یہ ہے کہ ابابیل چیک کرنے کے بعد اس کا تجربہ کامیاب ہوا. شاہین 3 جو کہ ہمارا میزائل جس کی رسائی اسرائیل تک ہے، آپ کو پتہ ہے جنرل باجوہ، ہماری ایک قوم کا جنرل باجوہ، وہ ایسا غلط کام کر گیا ہے کہ اس نے شاہین 3 کے میزائل کی رینج کم کر دی. جو کہ میزائل اسرائیل کی طرف جاتا تھا اس کی رینج کم کر دی، اور اس کے پتہ نہیں کتنے ڈالر اس نے بٹورے ہوں گے. مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پہ جو مسلمانوں کے اور اپنی قوم کے غدار. بڑا ہی افسوس ہے. دل تو کرتا ہے ان کو سر عام پھانسی دی جائے، مگر یہ ہے کہ یہ لوگ بھی باہر ممالک اپنی بےعزتیاں کروا رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں. ہمارے بہت سے پاکستانیوں نے بڑی بےعزتی کری ہے باجوہ. خیر بیعت کب تک کھائے گا، آخر ایک نہ ایک دن اللہ کو تو جان دے گی. ابھی اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں حماس کو نیچے دکھا سکوں، اور وہ اپنی جنگ کی تیاریوں میں مکمل زور و شور سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. مگر حماس کے جو مجاہدین ہیں ان کی ایسی حکمت عملی ہے کہ انہوں نے ان کی ستیہ ناش کر دی ہے. اسرائیل کے ٹینکس، اسرائیل کی فوج، ان کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ آگے جا سکے. آج لبنان نے بھی جو میزائل داغے ہیں ان کی 3-4 جگہ ایئر بیس میں بالکل پرفیکٹ داغے ہیں، کیونکہ غزہ کے ہاسپٹل تباہ کرنے کے بعد جب اسرائیل خوش ہو رہا تھا اسی ٹائم لبنان سے میزائل داغے گئے اور ان کے میجر پوائنٹوں پہ، ملٹری بیس پہ، ان کے ٹاورز پہ بہت بڑے حملے کرے لبنان نے میزائل کے ذریعے. اب بات یہ ہے کہ ایک مسلم بلاک بننے جا رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو کہ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. تقریباً اس جنگ میں پیسہ، مسلمانوں کی قربانی، کیونکہ یہ جنگ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، اس کے اثرات کافی دیر تک رہیں گے. اب آیا تو اس جنگ میں آج نہیں تو کل پاکستان کو لازمی شامل ہونا پڑے گا. صرف پاکستان اپنی اکنامک کرائسس کی وجہ سے ابھی خاموش بیٹھا ہے، مگر 2-3 دن سے
جو بیانات آ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے وہ تھوڑے سخت ترین آ رہے ہیں، اور آج ہمارے آرمی چیف نے بہت سخت لفظوں میں بیان دیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں کودنا پڑے، روس کی حمایت لے کے اور چین کی حمایت لے کے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔